بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مصروف تھا۔ گرمی کا موسم تھا جس کی وجہ سے تندور میں روٹیاں لگانا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری لگن کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ہر کام کو انجام تک پہنچاتا تھا، جس سے اس کی تربیت کا پتہ چلتا تھا۔ معمول کی نسبت آج کچھ زیادہ گرمی تھی، جس کی وجہ سے اسے تندور کے آگے کھڑا ہو کر کام کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب اچانک کسی نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کتنی ہی دیر اس لڑکی پر جمی رہیں، پھر کتنی ہی دیر بعد اس لڑکی نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا اور اس کے سوال پر ارد گرد دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ لڑکی ہنس پڑی اور پھر بولی کہ جی میں آپ کو ہی کہہ رہی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی بات سن کر لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا مجھے 3 روٹیاں دے دو۔ اس لڑکے نے جلدی سے اس لڑکی کو 3 روٹیاں دے دیں۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ تو اس لڑکے نے اسے پیسے بتائے، پھر اس لڑکی نے اس کو زیادہ پیسے دے دیے اور وہاں سے بھاگ گئی۔ لڑکے نے جب پیسے گنے تو وہ زیادہ تھے، پھر اس نے وہ زائد پیسے اسے واپس کرنے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ لڑکی غلطی سے اتنے زیادہ پیسے دے گئی تھی، اس لیے اس نے وہ پیسے اس لڑکی کو واپس کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ ایک ایماندار لڑکا تھا اور کسی کے پیسوں کو وہ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے روٹیوں والے پیسے کاؤنٹر پر رکھ دیے اور جو زائد پیسے تھے وہ اپنی جیب میں رکھ لیے تاکہ اس لڑکی کو واپس کر سکے۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ پھر سے اپنے وقت پر آیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب اچانک وہ لڑکی پھر سے اس کے سامنے آئی اور کہا کہ مجھے 3 روٹیاں چاہیے۔ میں نے اسے روٹیاں دی، پھر اس لڑکی نے جلدی سے پیسے نکال دیے۔ میں نے اس سے وہ پیسے لیے اور کل والے پیسے اسے واپس کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پیسے باہر نکالے۔ اس نے وہ پیسے اسے دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی، جس پر عمر پریشان ہوا تھا، لیکن پھر سر جھٹک دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا نام عمر تھا اور اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر وہ اکیلا ہی اپنے ماں باپ کا سہارا تھا۔ اس نے 12 جماعتیں کی تھیں۔ اس کے والدین حیات تھے۔ اس کے والد کا نام زبیر تھا لیکن سب انہیں یوسف کہتے تھے، اور اس کی ماں کا نام صفیہ بیگم تھا۔ اس کے والد صاحب ایک بینک میں چوکیدار تھے اور اس کی ماں گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی تھی تاکہ ان کا گزر بسر اچھا ہو سکے۔ عمر کے باپ نے بہت محنت مزدوری کر کے اسے پڑھایا تھا۔ اس سے آگے پڑھانے کی اس کی اوقات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی یہی کہا تھا کہ بیٹا ہم تمہیں آگے نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہی بہت مشکل تھا۔ ان کی اس بات پر عمر نے ان کو کچھ بھی اور کہے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے جتنا پڑھا دیا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محنت کر کے مجھے پڑھایا۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ جیسے وہ لوگ خود تھے ویسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا تھا۔ ہر کوئی ان کی پرورش کی مثال دیتا تھا۔ عمر کے بابا ایک اسکول میں چوکیدار تھے۔ ان کے حالات پہلے کچھ اچھے تھے لیکن پھر اس کے ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اسے ہی کام کرنا پڑا، لیکن اسے کوئی اچھا کام نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت خوار ہوا تھا۔ پھر فاقوں سے بچنے کے لیے اس نے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا جہاں پر اس کا کام تندور میں روٹیاں لگانا تھا۔ اسے پہلے پہلے یہ کام کرنے میں مشکل ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ کام سیکھ گیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسے کوئی بھی اچھی نوکری نہیں ملی۔ اس نے بہت سی دکانوں پر بھی پتہ کیا تھا کہ اسے کسی جگہ پر کام کے لیے رکھ لیں، لیکن سب لوگ یہی کہتے تھے اس کے پاس پہلے سے لوگ موجود ہیں، جس پر عمر مایوسی سے واپس آ جاتا تھا۔ اس کے ایک دوست جو کہ ایک ہوٹل میں کام کرتے تھے، اس نے ہی عمر کو وہاں پر کام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تندور میں روٹیاں لگانے کا کام سن کر عمر تھوڑا پریشان ہوا تھا، لیکن پھر اسے حالات کی وجہ سے یہ بھی کام کرنا پڑا تھا۔ اسے اس ہوٹل میں کام کرتے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ ہوٹل کا مالک ایک بہت ہی برا اور مغرور قسم کا انسان تھا، جو کہ اپنے سے غریب لوگوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ وہ ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ شروع میں وہ آدمی عمر کے ہر کام میں غلطیاں نکالتا رہا تھا، لیکن پھر عمر نے سب کام اچھے سے سیکھ لیا تھا۔
تاکہ وہ اس کے کسی کام میں کوئی غلطی نہ نکالے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہوٹل کا مالک لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کے کسی کام میں سے بھی کوئی غلطی نہیں نکال پاتا تھا۔ تندور میں روٹیاں لگا لگا کر عمر کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ہوٹل کے مالک سے اس بارے میں بات کی کہ وہ عمر کو کسی دوسرے کام پر لگا دیں، جس پر ہوٹل کا مالک شدید غصے میں آ گیا اور عمر کی بے عزتی کر کے اسے اپنے آفس سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اگر تمہیں کام کرنا ہے تو یہیں پر کرو، ورنہ یہاں سے چلتے بنو۔ اس کی بات سن کر عمر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس نوکری سے ہرگز بھی ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ وہاں سے چلا جاتا تو اسے کسی بھی جگہ پر کام نہ ملتا۔ اگر اس کے پاس کام نہ ہوتا تو گھر کا خرچ کیسے چلتا؟ یہ سب سوچ سوچ کر ہی عمر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور بڑھاپے میں عمر ہی ان کا واحد سہارا تھا، تو پھر وہ کیسے اس ذمہ داری سے منہ موڑ سکتا تھا؟ وہ اپنے ماں باپ کو ہر وہ آسائش دینا چاہتا تھا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جتنا بھی کماتا تھا وہ روز کا روز خرچ ہو جاتا تھا، اس طرح سے وہ کچھ بھی جمع نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اس کام کے ساتھ اور کام بھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان کے حالات اچھے ہو سکیں، لیکن بری بات یہ تھی کہ اسے ابھی تک کوئی دوسرا کام نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے ابو کی کچھ دن سے طبیعت بھی خراب تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی روز عمر سے روٹیاں لینے آیا کرتی تھی اور ہمیشہ ہی زیادہ پیسے دے کر جاتی تھی۔ وہ اب پہلے کی نسبت زیادہ روٹیاں لے کر جاتی تھی اور زیادہ پیسے دے کر جاتی تھی۔ عمر کو اس لڑکی کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھے سارے پیسے جان بوجھ کر دے کر جاتی ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوری محنت اور لگن سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی کمانے والا تھا، جس کی وجہ سے ساری ہی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ وہ لڑکی کچھ دنوں سے نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے عمر نے دعا کی تھی کہ وہ ٹھیک ہو۔ عمر آج بھی صبح سے کام میں لگا ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اس نے آرام نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی خراب ہو رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور اب اس کے گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے پر اپنے قدم رکھے اور چلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گھر پیدل ہی چل کر جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی رکشہ کروا کر اپنے گھر جا سکتا۔ وہ چلنے میں مصروف تھا جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسے اپنے پیچھے بہت سی آوازیں سنائی دیں، لیکن اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت بیمار تھا اور اب اسے جلدی جلدی گھر پہنچنا تھا تاکہ گھر جا کر آرام کرے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن چاند کی روشنی اس اندھیرے کو مات دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے کچھ اندھیرا کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ وہ ایک ویران سڑک پر چل رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں تھا جو کہ یہاں سے گزر رہا ہو۔ سڑک کے ارد گرد درخت لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ماحول میں ہلکی ہلکی سنسناہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر بس چلتا ہی جا رہا تھا، جب اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ دور سڑک پر جا گرا۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ بامشکل زمین سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسی جگہ پر جا کر دیکھا جہاں پر وہ کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہاں دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک پتھر تھا جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے اس پتھر کو پکڑ کر ایک سائڈ پر پھینک دیا تاکہ کوئی اور اس پتھر کی وجہ سے نہ گر جائے۔ وہ پھر سے سڑک پر چلنے لگا جب اچانک کوئی چیز اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی انسان ہے جو اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھا، لیکن کہیں پر بھی کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو نظر آتا۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر اٹھی تو اٹھی ہی رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی سڑک پر کوئی وجود گرا پڑا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس وجود کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، کیونکہ اس وجود کا چہرہ نیچے کو تھا۔ حلیے سے وہ ایک لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد مدد کے لیے پکارا، لیکن وہاں پر کسی کو نہ پا کر دوبارہ اسی وجود کے پاس آ گیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔
اس لڑکی کو اٹھانے ہی لگا تھا جب اس کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ لڑکی وہی تھی جو اس سے روز روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی، لیکن آج اس کا حلیہ کچھ عجیب تھا۔ عمر نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنے برابر لا کر کھڑا کیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ جس پر اس لڑکی نے کہا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، جس پر عمر پریشان ہوا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمر کو اس بات پر حیرانگی ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا کہ ایک لڑکی کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب اچانک ایک لڑکی سامنے آئی جو کہ وہی تھی، لیکن اب کی بار اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا اور اسے دیکھتے ہی اس کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی، کیونکہ وہ ایک جن زادی تھی۔ اس جن زادی نے اسے بتایا کہ وہ اس پر عاشق ہو گئی تھی، اس لیے ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس جن زادی نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے روٹیاں لینے آیا کرتی تھی۔ عمر کو اس کی بات سن کر سکون ملا تھا اور پھر اس سے کہا کہ مجھ پر عاشق ہو گئی ہو، مگر ہم اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں، جس پر اس نے حامی بھری تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے اور وہ بھی ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک ہوٹل کا مالک آیا اور سب سے دکان بند کرنے کا کہنے لگا۔ عمر اس بات سے حیران ہوا اور ہوٹل کے مالک کے پاس گیا۔ اس کے پاس جا کر عمر نے اس سے کہا کہ سب خیریت ہے جو آپ اس طرح دکان بند کر رہے ہیں؟ عمر کی بات سن کر اس ہوٹل کے مالک نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اور میرے گھر والے وہیں پر جا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہوٹل بند کر رہا ہوں اور یہ ہوٹل 3-4 دن بند رہے گا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ اس کی بات سن کر عمر پریشان ہوا، لیکن پھر سنبھل گیا کہ اسے اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پروردگار اسے ہر آزمائش سے نکال لے گا۔ وہ وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور دبے قدموں کے ساتھ چلنے لگا۔ آج وہ جنزادی اس سے ملنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی عمر نے خود اسے بلایا تھا، کیونکہ وہ خود ہی پریشان تھا کہ اب وہ 3-4 دن کے لیے کھانا کہاں سے لائے گا۔ جس ہوٹل پر عمر کام کرتا تھا اسے روز کے روز پیسے مل جایا کرتے تھے، جس سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی تھی، لیکن اب تو اس کے سر پر بڑی مشکل نے بسیرا کر لیا تھا، جسے لے کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا جب اچانک اس کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اچانک سامنے آنے کی وجہ سے عمر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی اس کی سانس میں سانس آئی تھی، کیونکہ سامنے وہی جنزادی کھڑی تھی جو کہ اس کی دوست بن گئی تھی۔ اس کو سامنے دیکھ کر عمر نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عمر کی اس حرکت کو دیکھ کر وہ جنزادی ہنس پڑی، جسے دیکھ کر عمر نے منہ بسورا اور پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے کب عمر کا گھر آ گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے ہی تھے جب اندر سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے رک گئے۔ عمر ان باتوں کو سن کر ہی ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چند منٹوں میں ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جنزادی عمر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ عمر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کے والدین اچانک کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کو ایسا لگا کہ شاید عمر نے سب کچھ سن لیا تھا، کیونکہ اس کی حالت ہی ان کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہ ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ عمر اپنے والدین کو دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے ابو نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا، جو آج اتنی جلدی گھر آ گئے ہو؟ ان کی بات سن کر عمر نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اس نے کہا کہ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اس کی بات سن کر اس کے والدین دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے تھے، لیکن کچھ بولے نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں، اس لیے ہی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ عمر نے ایک بار پھر اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اس بار انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اب کی بار عمر نے چیخ کر ان سے پوچھا تھا، جس پر اس کے والدین نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا تحمل سے ہماری بات سنو، ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ عمر ان کی بات سن کر ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے اسے بتانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو۔ آج سے 14 سال پہلے ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام احمد تھا، جو کہ 3 سال کا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تب سے ہی
اسے ایک بیماری تھی جس کے علاج کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اس کا علاج کروا پاتے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ اس کو دوائی دیتے رہیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا، لیکن اگر دوائی میں تاخیر ہوئی تو ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم دونوں نے ہی ان کی بات کو دھیان میں رکھا تھا اور اپنے بیٹے کو پورے ٹائم پر دوائی دیا کرتے تھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، کبھی کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن ہم اسے ہسپتال لے کر جاتے تھے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن احمد باہر ہی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں پریشان ہو گئے تھے، اس لیے ہم دونوں اسے باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے اور پھر وہ ہمیں جھاڑیوں میں سے ملا تھا۔ ہم اسے جلدی سے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے گئے اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد واپس آئے۔ جب ڈاکٹر باہر آئے تو میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور ان سے اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے دوائی نہیں لی، جس کی وجہ سے اسے بہت جھٹکے لگے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ ہم آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے۔ اگر آپ کے بیٹے کو کچھ گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی بات کہہ کر واپس چلے گئے، لیکن پیچھے ہمارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہم دونوں کی حالت بہت ہی زیادہ بری ہو گئی تھی۔ میری بیوی کو تو غشی کے دورے ہی پڑ رہے تھے، لیکن پھر ہم دونوں نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب سے دعائیں مانگی کہ وہ ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی تو ہم دونوں نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعا کر سکیں۔ ہمارے لیے ہمارا بیٹا ہی کل کائنات تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ہم دونوں کیسے زندہ رہ سکتے تھے؟ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں واپس وہیں آئے جہاں پر ہمارا بیٹا تھا۔ ہم اس سے ملنے کے لیے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے اندر جانے سے منع کیا تھا۔ ہم دونوں وہیں پر دروازے سے ہی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جو کہ اس وقت بہت سی نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہمیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ ہم دونوں اس کے معاملے میں اتنے لاپرواہ کیسے ہو گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ ہم دونوں احمد کے کمرے کے باہر ہی کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جو کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم اسے ہی دیکھ رہے تھے جب اچانک احمد کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ میں اسے اس طرح دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ڈاکٹر بھی جلدی سے آ کر احمد کا معائنہ کرنے لگا۔ ہم مسلسل احمد کی صحتیابی کی دعا کر رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ہم دونوں جلدی سے اس کے پاس گئے، لیکن ان کا جواب سن کر وہیں پر ساکت رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بچے کو بچا نہیں پائے، سوری۔ وہ اتنا کہہ کر واپس چلے گئے اور ہم دونوں میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ ہم کچھ کہہ پاتے۔ کچھ نرسیں احمد کو باہر لے کر آئیں اور ہم سے کہا کہ آپ اپنے بچے کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ میں اپنے بچے کو بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لے کر آیا تھا۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں میں اسے دفنا دیا گیا تھا۔ اس سب کی وجہ سے احمد کی ماں کی بہت بری حالت تھی اور وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں تھی۔ نماز جنازہ پڑھ کر سب لوگ واپس گئے تھے، لیکن میں وہیں پر بیٹھا اپنے بیٹے کے لیے رو رہا تھا کہ وہ واپس آ جائے گا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے وہاں پر بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھا اور سڑک پر چلنے لگا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم چل رہا تھا جب اچانک مجھے کسی چیز کی آواز سنائی دی تو میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دل دہل گیا، کیونکہ سامنے ہی ایک ٹرک ایک کار کو ٹھوکر مار کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ میرے وہاں پر جانے سے پہلے ہی وہ ٹرک والا ٹرک چلا کر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ میں نے کار کو دیکھا جو کہ الٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں نیچے ہو کر بیٹھا اور گاڑی کے اندر جھانکا جہاں پر 3 لوگ تھے۔ میں نے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اس گاڑی میں ایک آدمی بھی تھا جس کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی تھی اور وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ بہت کوشش کے بعد میں اندر پھنسے بچے کو باہر نکالا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی جو کہ چل رہی تھی، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس وہاں پر پہنچ گئی تھی اور ان تینوں کو ایمبولینس میں لٹایا اور مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں ان کی بات کی تاکید کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی ایمبولینس میں بیٹھا اور پھر ایمبولینس پوری رفتار کے ساتھ وہاں سے نکل گئی اور کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے دروازے پر رک گئی۔ میں جلدی سے ایمبولینس سے باہر نکلا اور ان تینوں کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف چلنے لگا۔ ان تینوں کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ میں وہیں کمروں کے سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور ان کی صحت یابی کی دعا کرنے لگا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے والدین کی حالت بہت خراب ہے۔
جس وجہ سے ہم ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اندر موجود آدمی بار بار آپ کو بلا رہا ہے، اس لیے آپ کو اندر جا کر ان سے ملنا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گیا کہ وہ آدمی مجھے جانتا تک نہیں، تو مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ بہت سے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن میں سب خیالات کو جھٹک کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ آدمی سامنے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت سی مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی یاد آئی تھی اور میری آنکھوں سے دو آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ میں اس آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس آدمی نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تو میری طرف دیکھنے لگا اور پھر کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کے خیال رکھنا۔ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی سگا نہیں ہے، اس لیے تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کے نام پہ بہت زیادہ جائیداد ہے۔ جب وہ 18 سال کا ہو جائے تو اس کو حقیقت کے بارے میں بتا دینا اور اسے کہنا کہ میرے وکیل سے مل لے۔ وہ ساری جائیداد اس کے نام پر ہو جائے گی، لیکن اس سے یہ پہلے کہ وہ اسے کچھ مت بتانا۔ وہیں پر اٹک کر بول رہا تھا کیونکہ اس کی حالت اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور اس سے کہا کہ میں کیسے تمہارے بیٹے کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے اپنے لالچی ہیں اور وہ اسے دولت کی خاطر مار دیں گے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم رکھو گے۔ اس نے اتنا کہہ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے بیٹے کا اپنے سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ ابھی میں اس سے بات ہی کر رہا تھا جب اچانک اس آدمی کا سانس پھولنے لگا۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لایا اور پھر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی طبیعت اب کیسی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آئی ایم سوری، ہم ان دونوں کو نہیں بچا پائے۔ وہ اتنا کہہ کر واپس چلے گئے۔ مجھے بھی یہ خبر سن کر افسوس ہوا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ یتیم ہو گیا۔ کچھ وارڈ بوائز اس بچے کے والدین کو ایمبولینس میں چھوڑ آئے اور ساتھ ہی مجھے ان دونوں کی چیزیں بھی دے دیں، جن میں سے اس آدمی کا والیٹ اور اس کی بیوی کی جیولری وغیرہ تھی۔ میں نے وہ سب چیزیں ان سے لیں اور ایمبولینس میں بیٹھ کر ان دونوں کو اپنے گھر لے گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ان دونوں کا نماز جنازہ پڑھوایا۔ لوگوں نے مجھ سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ میرا دوست تھا جس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے بعد کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ دوائی کے زیر اثر زیادہ دیر سوتی رہتی تھی اور اسے اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر نے بچے کو بھی ڈسچارج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اپنے گھر ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ میں نے اس کے والد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا اور میں اپنے وعدے سے ہرگز بھی مکر نہیں سکتا تھا۔ میں جب اس بچے کو گھر لایا تو میری بیوی سامنے ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، تو اس بچے کو دیکھ کر اچھل کر اس کے پاس آ گئی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جب میں نے اس بچے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عمر بتایا تھا۔ عمر کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جسم پر بہت سی چوٹیں آئی تھیں، جو کہ اب گود میں اٹھانے کی وجہ سے ان چوٹوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی تھی جس پر صفیہ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ کو وہ احمد لگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے سب کچھ بتایا، جس پر وہ کچھ پریشان ہوئی تھی، لیکن خوش بھی ہوئی تھی کہ اسے اس کا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ عمر نے شروع میں ہم دونوں سے اپنے اصلی ماں باپ کے بارے میں بہت پوچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ تم جب ہمیں ملے تھے تو محض 4 سال کے تھے اور پھر چند ہی مہینوں میں تم سب کچھ بھول کر ہم دونوں کو امی ابو کہنا شروع ہو گئے تھے، جس پر ہم دونوں بہت ہی خوش ہوئے اور رب کا بھی شکر ادا کیا تھا جس نے ہمیں تمہاری صورت میں پھر سے اولاد عطا کی۔ یوسف صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو عمر کچھ بھی بول نہیں پایا تھا، بلکہ خاموش ہی بیٹھا تھا اور بس زمین کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یوسف صاحب عمر کے پاس آ کر بیٹھے اور اس سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اور ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا میں راضی رہو گے تو وہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ ہم تمہیں یہ بات پہلے ہی بتانا چاہتے تھے، لیکن ہم ڈر رہے تھے کہ تم کہیں ہم سے ناراض ہو کر یہاں سے چلے نہ جاؤ کہ ہم نے تمہیں اتنا بڑا سچ کیوں نہیں بتایا۔ ان کی یہ بات سن کر عمر نے سر اٹھایا اور یوسف صاحب کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ آپ ہی میرے والدین ہیں اور میں ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ آپ نے میری بہت اچھی پرورش کی ہے۔ کیا ہوا اگر اللہ نے مجھ سے میرے اصلی والدین واپس لے لیے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے آپ دونوں جیسے ہیرے بھی تو عطا کیے ہیں۔
عمر کی بات سن کر یوسف صاحب اور صفیہ بیگم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ یہ ہرگز بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان سے بدگمان ہو اور یہاں سے چلا جائے۔ یوسف صاحب وہاں سے اٹھے اور ایک کمرے کی جانب بڑھ گئے اور کچھ ہی دیر میں اپنے ہاتھ میں ایک باکس لے کر آئے۔ یوسف صاحب عمر کے پاس آ کر بیٹھے اور اسے وہ باکس دیا جو کہ وہ کمرے سے لائے تھے۔ عمر اپنے ہاتھوں میں وہ باکس دیکھ کر یوسف صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر یوسف صاحب نے کہا کہ کھول کر تو دیکھو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ میں یہ باکس تمہیں کیوں دے رہا ہوں۔ عمر نے وہ باکس کھولا تو اس میں سے ایک والیٹ اور کچھ جیولری نکلی تھی جو کہ کچھ پرانی تھی، لیکن اس کی چمک بہت تھی۔ شاید وہ گولڈ کی جیولری تھی، اس لیے ابھی تک اس کی چمک برقرار تھی۔ عمر نے وہ چیزیں اپنے ہاتھوں میں لی اور یوسف صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمر ان چیزوں کو کبھی آنکھوں سے لگاتا رہا تو کبھی ان چیزوں کو چوم رہا تھا، کیونکہ وہ چیزیں اس کے ماں باپ کی تھیں۔ عمر کو اپنے ماں باپ کی شکل تک یاد نہیں تھی، جس پر وہ بہت زیادہ افسوس میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمر نے وہ والیٹ کھولا تو اس میں سے ایک چھوٹی سی تصویر نکلی جس میں 3 لوگ موجود تھے۔ اس نے وہ تصویر نکالی اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس کی تصویر تھی جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا اور اس کے ماں باپ اسے دیکھ رہے تھے۔ عمر نے بہت محبت کے ساتھ اس تصویر کو اپنے دل کے مقام پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ صفیہ بیگم بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے دلاسے دینے لگی، جس پر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ کر گیا تھا۔ عمر کے والد کے والیٹ میں شناختی کارڈ بھی موجود تھا جس پر ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس کا ماں کا شناختی کارڈ بھی موجود تھا جس پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی اصلی ماں کا نام نیلم اور اصلی باپ کا نام زبیر تھا۔ اپنے باپ کا نام پڑھتے ہی اسے تاسف ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یوسف صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا نام تبدیل نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ تمہیں اپنی جائیداد واپس لینی تھی، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میرا نام زبیر ہے اور سب مجھے یوسف کہتے ہیں۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی کیا تھا بیٹا۔ یوسف صاحب کی بات سن کر عمر ان کے گلے لگ گیا اور پھر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جہاں پہلے کی نسبت آج زیادہ سکون تھا۔ عمر کو اس سارے معاملے میں اس جنزادی کا بھی یاد نہیں رہا جو کہ اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ عمر نے ارد گرد دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے والدین سے کہا کہ میں باہر سے ہو کر آتا ہوں، جس پر انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفیہ بیگم بھی کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی اور یوسف صاحب وہیں پر بیٹھے رہے۔ عمر باہر آیا اور ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا اور اس جنزادی کو دل میں پکارا تو وہ جنزادی جلدی سے اس کے سامنے حاضر ہو گئی، جس پر عمر مسکرایا۔ وہ جنزادی عمر کے برابر میں ہی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جنزادی اپنے اصلی روپ میں اس کے سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ انسانی روپ میں ہی اس کے سامنے آیا کرتی تھی۔ عمر اس جنزادی کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ تم وہاں سے کیوں آ گئی؟ عمر کی بات سن کر اس جنزادی نے کہا کہ تم رو رہے تھے اور میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گئی۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو پھر تم کیوں روئے؟ عمر اس کی بات سن کر مسکرایا اور پھر کہا کہ آئندہ نہیں رہوں گا۔ اس کی بات سن کر اس جنزادی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ اس خاموشی کو اس جنزادی کی آواز نے توڑا تھا جو کہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اور یہ بات عمر اچھے سے جانتا تھا، اس لیے ہی چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس جنزادی نے عمر سے کہا کہ اب تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کی بات سن کر عمر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کر جنزادی سوچ میں پڑ گئی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے عمر سے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے تم اپنی جائیداد حاصل کر سکتے ہو۔ عمر اب مکمل اس جنزادی کی جانب متوجہ ہو گیا تھا جو کہ اسے کچھ بتا رہی تھی۔ عمر اس کی بات سن رہا تھا جب اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے بابا نے ایک وکیل کے بارے میں بتایا تھا جو کہ ان کی مدد کرے گا۔ عمر نے یہ بات اس جنزادی کو بتائی تو اس نے کہا کہ اس سے ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھے اور عمر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں اس کے گھر پہنچ گئے۔ عمر نے اندر جاتے ہی اپنے ابو کو آواز دی جو کہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ اپنے باپ کی بات سن کر عمر نے کہا کہ جی ابو سب ٹھیک ہے، بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس اس وکیل کا ایڈریس ہے جس کے بارے میں بابا نے آپ کو بتایا تھا۔
عمر کی بات سن کر وہ اندر سے اس وکیل کا کارڈ لے آئے اور عمر کو وہ کارڈ دے دیا اور کہا کہ یہ اسی وکیل کا کارڈ ہے جس کے بارے میں تمہارے بابا نے مجھے بتایا تھا۔ عمر نے اس کارڈ کو تھام لیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ وہ جن زادی بھی تھی۔ عمر نے اور اس جن زادی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کل ہی اس وکیل کے پاس جائیں گے تاکہ سارے کاغذات حاصل کر سکیں۔ رات ہو گئی تھی اور پھر عمر سونے کے لیے لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا کہ اسے خود بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلے دن اس کی آنکھ 9 بجے کے قریب کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہو کر باہر آیا، جہاں پر اس کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کو سلام کرتا ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ صفیہ بیگم اس کے سلام کا جواب دیتی کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اس کے لیے ناشتہ بنا سکیں۔ کچھ ہی دیر میں عمر نے ناشتہ کیا اور ان دونوں سے اجازت لیتا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ چل رہا تھا جب وہ جنزادی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی۔ وہ جنزادی ایسے ہی کسی بھی وقت اس کے پاس آ جایا کرتی تھی، جس سے وہ کبھی کبھار ڈر بھی جایا کرتا تھا، لیکن اب تو اسے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے اب کی بار وہ پرسکون تھا۔ اس جنزادی نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر اس کی جانب مڑا اور کہا کہ تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ وہ جنزادی اس کی بات سن کر تھوڑی شرمندہ ہوئی اور پھر کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اس وکیل کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جہاں پر اس وکیل کا آفس تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ریسیپشن پر موجود ایک لڑکی نے عمر کو روک لیا اور کہا کہ آپ کے پاس سر کی اپائنٹمنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی ان سے مل نہیں سکتا۔ اس لڑکی کی بات سن کر عمر نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اور ایک سائڈ پر لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس جنزادی نے عمر کو دیکھا اور کہا کہ میں کوئی مدد کروں؟ تو عمر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر اس جنزادی نے کہا کہ میں ایک جنزادی ہوں اور جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ اس جنزادی کی بات سن کر عمر نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ جنزادی اس لڑکی کے پاس گئی اور پھر اس لڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری، جس سے وہ لڑکی ایک جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی اور عمر کو دیکھ کر کہا سر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ عمر اس لڑکی کی بات سن کر اس جنزادی کو دیکھنے لگا جو کہ اپنی داد وصول کرنے کے لیے فرضی کالر اچکا رہی تھی۔ عمر مسکرایا اور پھر وہ دروازے پر دستک دے کر اندر کی جانب داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے وکیل پر پڑی جو کہ اس کے باپ کی عمر کا ہی تھا۔ اس وکیل نے عمر کو بیٹھنے کا کہا تو عمر کے ساتھ ہی وہ جنزادی بھی بیٹھ گئی تھی جو کہ اس وکیل کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وکیل نے پیشہ ورانہ انداز میں عمر سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو عمر نے کہا کہ ہم ایک کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ پھر علی نے اس وکیل کو سب کچھ بتا دیا، جس پر اس وکیل نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ ہی زبیر ملک کے بیٹے ہیں؟ اس وکیل کی بات سن کر عمر نے اپنی جیب سے اپنے باپ اور اپنی ماں کا شناختی کارڈ نکالا اور اس وکیل کو پکڑا دیا۔ اس وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سارے کاغذات دے دیتا ہوں، اور یہ کہ ہمیں اس کام میں پولیس کی بھی مدد لینی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ اس طرح اپنا جرم قبول نہیں کریں گے۔ وہ لوگ آپ کی حویلی میں ہی رہتے ہیں جو کہ آپ کے نام پر ہے۔ آپ کل دوبارہ آئیے گا تو ہم پولیس کے ساتھ اس حویلی میں چلیں گے۔ اس وکیل کی بات سن کر عمر نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس وکیل کے ساتھ مصافحہ کر کے وہاں سے نکل آیا۔ وہ وہاں سے اپنے گھر کی طرف آیا تھا۔ وہ جنزادی بھی اسی کے ساتھ تھی۔ پورے راستے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آئے تھے۔ گھر پہنچ کر عمر نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ آج اس وکیل کے پاس گیا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے کل کے دن کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ کل کے دن ہی اس کی زندگی بدلنے والی تھی اور وہ اپنے اصل کی طرف لوٹنے والا تھا۔ اگلا دن جلدی ہی آ گیا تھا اور وہ تقریباً کل والے ٹائم پر ہی اس جنزادی کے ساتھ اس وکیل کے آفس میں پہنچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے نکلے اور پولیس کو ساتھ لے کر حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے میں ہی وہ لوگ اس حویلی کے باہر کھڑے تھے، جسے دیکھ کر ہی عمر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ آج تک اس نے اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا اور یہ تو اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سب لوگ اندر داخل ہونے لگے تو چوکیدار نے انہیں روک دیا، لیکن پولیس کو دیکھتے ہی اندر جانے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ لوگ اس حویلی کے اندر جا چکے تھے، جہاں پر سامنے ہی صوفے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں 2 جوان بچے اور ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ عمر کو اتنا تو معلوم تھا کہ سامنے موجود افراد اس کے رشتہ دار ہیں۔ وہ سب پولیس کو سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان کے پاس ہی آ گئے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ کیا ہوا انسپکٹر، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے جو آپ اس وقت یہاں پر آئے؟ اس کی بات سن کر اس وکیل نے کہا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ وکیل نے اس آدمی سے کہا کہ کیا یہ آپ کی حویلی ہے؟
تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی کی حویلی ہے جس کی کچھ سال پہلے موت ہو گئی تھی، اس لیے تب سے ہی میں یہاں پہ رہتا ہوں۔ وکیل نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ اس گھر کا اصلی وارث آ گیا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی شدید غصے میں آ گیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنی بکواس بند کریں، یہ میری حویلی ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور کون وارث؟ اس گھر کے سبھی لوگ مر چکے ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر وکیل نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ سب لوگ مر چکے ہیں؟ وکیل کی بات سن کر اس آدمی کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے بات کو گھمایا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتانے کا قائل نہیں ہوں، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تب سے چپ کھڑا عمر اس کی بات سن کر اس کے سامنے آیا اور کہا کہ آج سے 14 سال پہلے آپ نے میرے بابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا جس میں وہ دونوں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن میں اس ایکسیڈنٹ میں بچ گیا تھا اور اب تو میں 18 سال کا بھی ہو گیا ہوں، اسی لیے اب یہ ساری جائیداد میرے نام پر ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی جو کہ رشتے میں عمر کے چچا تھے کہنے لگے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں کروایا اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نہیں تو دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ عمر نے کہا کہ آپ کے انکار کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے گناہ کو مان لیں اور اپنی سزا کو بھگتیں۔ اس کا چچا ایک بار پھر غصے سے غرایا اور عمر کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے لگا، جب اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور اس نے عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی اپنے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ یہ دولت میری ہو جائے۔ اس نے اتنی بات کہی اور پھر سے اسے جھٹکا لگا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا اس سے پہلے ہی پولیس اسے پکڑ کر وین میں بٹھا رہی تھی۔ عمر کی چچی اور ان کے بچے جو کہ اس تماشے کو دیکھ رہے تھے باہر آئے اور پولیس سے التجائیں کرنے لگے کہ ان کو چھوڑ دیں، لیکن پولیس نے ان کی ایک نہیں سنی۔ وکیل ان کے پاس آیا اور کہا اب آپ لوگ یہ گھر خالی کر دیں، نہیں تو ہمیں آپ کو زبردستی یہاں سے نکالنا ہوگا۔ عمر کی چچی عمر کے پاس آئی اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی اس جنزادی نے اس کو ایک جھٹکے سے پرے دھکیل دیا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اپنا اور اپنے بچوں کا سامان لے کر وہاں سے نکل گئی۔ سب کو جاتا دیکھ کر علی نے ایک سکون کا سانس بھرا اور پھر وکیل کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو سکے۔ راستے میں ہی اس جنزادی نے بتایا تھا کہ اس نے ہی اس آدمی سے وہ سچ اگلوایا تھا جس سے وہ انکاری تھا۔ اگلے ہی دن وہ سب اس حویلی میں شفٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر سکون سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ عمر نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا تاکہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ اب ان کی زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہی تھیں کیونکہ سارے غم ختم ہو گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔